پہلے لوگ سواری کرتے تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور اس طرح کے جانوروں پر. پھر دھیرے دھیرے گاڑی انسان نے تیار کی، ایجاد کی، لوگ اس میں سفر کرنے لگے. پھر پانیوں میں سفر کیا، ہواؤں میں سفر کرنے لگ گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. ہوائی جہاز، موٹر کار، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، جیسے ہمارے سامنے مائک رکھا ہوا ہے، آج ہم ٹیوب لائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم گاڑیوں سے سفر کر کے اپنے گھروں سے نکل کے یہاں آئے ہیں. اتنی بھی نفع بخش چیزیں ہیں، یہ حلال ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں ان کا استعمال واجب بھی ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اگر حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس سوائے ہوائی جہاز کے سفر کرنے کے اور کوئی راستہ نہ ہو اور حج اس پر فرض ہو، تو ہوائے جہاز میں سفر کرنا بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وسائل پر مقاصد کا حکم لگتا ہے. حج کرنا مقصد ہے، بندے سے مطلوب ہے وہ حج کرے. ایسا بندہ جس کے پاس مال اور سب کچھ چیزیں ہیں، صحت مند ہے، وہ قادر ہے. اب اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے وہاں پہنچے گا. اور کوئی ذریعہ اس کے پاس اگر نہ ہو تو چونکہ حج فرض ہے، حج کے لیے وہاں پہنچنا بھی فرض ہے. پہنچنے کے لیے صرف ہوائی جہاز ہے، اس لیے ہوائی جہاز سے سفر کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وسائل پر مقاصد کا حکم لگتا ہے.